آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ جیسے حضور کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، تو اس دن حضور کی وفات بھی تو ہوئی۔ یہ خیال آ سکتا ہے کہ میلاد مناتے تاکہ اعلان ہو کہ ہمارا پیغمبر پیدا ہوا، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا کا مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ ہم میلاد مناتے ہیں، اس سے توحید ثابت ہوئی، تو حضور کی وفات بھی تو ہوئی، وفات کیوں نہیں مناتے؟ ہاں، وفات کو مانتے ہیں، مناتے نہیں۔ میلاد منانے کے لیے ہے، وفات فقط ماننے کے لیے۔ میلاد سنو، منانے کے لیے ہے، وفات ماننے کے لیے ہے۔ اس لیے نہیں کہ اس وفات کا غم نہیں، غم اس کا ہوتا ہے جو چلا جائے۔ ہم اپنے ماں باپ کی وفات کا غم مناتے ہیں، اپنے بیٹوں کی وفات کا غم مناتے ہیں، اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کی وفات کا غم مناتے ہیں، اعزاء اقارب کی وفات کا غم مناتے ہیں، ہر ایک کی وفات کا غم مناتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو مرتے ہیں، جن کی وفات ہوتی ہے، وہ چلے جاتے ہیں۔ مصطفیٰ کی وفات کو اس لیے بطور غم نہیں مناتے کہ مصطفیٰ کی وفات ہوئی مگر وہ ہم سے گئے نہیں، آج بھی ہم میں ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے جو کلمہ دیا وہ فرمایا کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور کہو محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ وفات کے بعد کانا نہیں لگایا، محمد اللہ کے رسول۔ جو شخص یہ کہہ دے محمد اللہ کے رسول تھے، وہ کافر ہو گیا۔ مومن وہ ہے۔ ابو بکر و عمر نے بھی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، عثمان و علی نے بھی کہا محمد اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہیں، قیامت تک کے لوگ کہیں گے محمد اللہ کے رسول ہے۔ میلاد کے ذریعے مصطفیٰ آ گئے، وفات ہوئی مگر مصطفیٰ وفات سے گئے نہیں، امت کے اندر ہیں، نبوت کے ساتھ زندہ ہیں، رسالت کے ساتھ زندہ ہیں، توسل کے ساتھ زندہ ہیں، شفاعت کے ساتھ زندہ ہیں، عنایت کے ساتھ زندہ ہیں، رحمت کے ساتھ زندہ ہیں، حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لطف و کرم کے ساتھ زندہ ہیں۔ جب مصطفیٰ وفات ہو کر بھی زندہ ہیں تو وفات کا غم کیسا؟ غم ان کا جو مر گئے، غم ان کا جو چلے گئے، مگر مصطفیٰ تو آج بھی زندہ ہیں۔ اس لیے شرق سے غرب تک ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ رسول زندہ ہے، رسول کی نبوت زندہ ہے، اس لیے اس رسول کے بعد اب کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ جن رسولوں کی رسالت کے دور گزر گئے، جن پیغمبروں کی نبوت کا زمانہ گزر گیا، ان کے گزرنے کی دلیل یہ تھی کہ نیا پیغمبر نئی نبوت کے ساتھ آ گیا۔ جس رسول کی رسالت کا زمانہ گزر گیا، اس کے زمانے کے گزر جانے کی دلیل یہ تھی کہ نیا رسول نئی رسالت کے ساتھ آ گیا۔ بولو، اگر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ گزر گئے ہوتے تو کوئی نیا نبی آ گیا ہوتا۔ اگر مصطفیٰ کی نبوت گزر گئی ہوتی، نئی نبوت آ جاتی، مصطفیٰ کی رسالت گزر گئی ہوتی، نیا رسول آ جاتا۔ خاتم النبیین کا تاج مصطفیٰ کے سر پہ پہنا کر رب نے اعلان کر دیا، مصطفیٰ سب نبوتوں کے زمانے گزرتے رہے مگر قیامت تک تیری نبوت کا زمانہ نہیں گزرے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے وفات سے پہلے
بخاری شریف میں حدیث صحیح، مسلم شریف میں حدیث صحیح، متفق علیہ حدیث، متفق علیہ۔ آقا علیہ السلام نے شہدائے احد کے مزار پر صحابہ کرام کے ہجوم کے ساتھ زیارت کی، جلسہ منعقد کیا صحابہ کرام کا، شہدائے احد کے مزار پر منبر لگ گیا، صحابہ کرام جلسے میں بیٹھ گئے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث متفق علیہ سنا رہا ہوں۔ صحابہ کرام بیٹھ گئے، جلسہ بن گیا، منبر لگ گیا۔ آقا علیہ السلام منبر پہ تشریف لے آئے اور تشریف لا کر آقا علیہ السلام فرمانے لگے، صحابی کہتے ہیں حضور نے سب کو اس طرح سلام کیا جیسے جانے والا سلام الوداع کرتا ہے۔ سلام وداع کر کے فرمایا انا فرط لکم، لوگو میں تمہارے لیے فرط کا لفظ فرمایا، انی فرط لکم۔ کیا مطلب فرط ان کا؟ فرمایا جو کچھ تمہیں دینا تھا دے دیا، اب میں تمہارے مرنے سے پہلے آگے چل کے تمہاری شفاعت کا انتظام کرتا ہوں۔ فرمایا آگے چل کے تمہاری شفاعت کا انتظام کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، جس طرح میری حیات تمہارے لیے خیر اور خوشی کا باعث ہے، اس طرح میری وفات بھی تمہارے لیے خیر کا باعث ہے کہ حیات میں میں نے تمہیں دین دیا، وفات میں جا کر تمہاری شفاعت کا بندوبست کرتا ہوں کہ تمہیں پل صراط سے گزارنا کیسے ہے، تمہیں قیامت کے دن بخشوانا کیسے ہے۔ غم اس لیے نہیں کہ آقا نے فرمایا ہر روز صبح و شام میری ساری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ جب ہم میں سے ہر ایک کے اعمال صبح و شام آقا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر ایک کا درود و سلام مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، پیش ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھا کرو، اکثروا علی الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن مجھ پر بڑا درود و سلام پڑھا کرو، اس لیے کہ ان صلاتکم تورد علیہ، کہ تمہارے درود و سلام مجھ پر پیش ہوتے ہیں، مجھ پر پیش ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا آقا وصال کے بعد بھی؟ کیا وصال کے بعد بھی؟ حدیث اٹھا کے دیکھیے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہاں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، وفات کے بعد بھی پیش ہوتے رہیں گے۔ اس لیے میلاد کی خوشی مناتے ہیں، وفات کا غم نہیں، کہ وفات فقط اس لیے ہوئی تاکہ حق کے موت ثابت ہو جائے، ورنہ وفات کے بعد پھر حیات ہو گئے۔ آج بھی مصطفیٰ کا دیدار جاری و ساری ہے، مصطفیٰ کا فیض جاری و ساری ہے، مصطفیٰ کا توسل جاری و ساری ہے، مصطفیٰ کی شفاعت جاری و ساری ہے، مصطفیٰ کی نبوت و رسالت کا کرم جاری و ساری ہے، اور مصطفیٰ کا چشمہ نور جاری و ساری ہے، اور دیکھنے والے آج بھی مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں۔ فرق فقط اتنا ہے، فقط فرق اتنا ہے کہ حیات ظاہری میں جلوہ مصطفیٰ ابو بکر و علی بھی دیکھتے تھے، اور بو جہل و بو لہب بھی دیکھتے تھے۔ یہ الگ بات کہ انہیں پہچان تھی، ان کو پہچان نہ تھی، مگر وجود مصطفیٰ دیکھتا ہر کوئی تھا۔ ابو بکر و عمر بھی دیکھتے تھے، عثمان و علی بھی دیکھتے تھے، مگر بو جہل اور بو لہب بھی دیکھتے تھے۔ اس وقت ہر کوئی دیکھتا تھا، آج کوئی کوئی دیکھتا ہے۔ جس کے پاس ابو بکر و علی کی آنکھ ہو وہ آج بھی نظارہ مصطفیٰ کرتے ہیں، اور جس کے پاس ابو جہل و ابو لہب کی آنکھ ہو وہ آج نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھنے والوں، پوچھنے والوں کیسے؟ دیدار مصطفیٰ اور احکام مصطفیٰ مدینہ سے جاری و ساری ہیں۔ جیسے آپ کے گھر میں ٹی وی ہو
دوسرے پڑوسی کے گھر میں بھی ٹی وی ہو، آپ کا ٹی وی بند ہو جائے اور آپ کہیں کہ نشریات لاہور کی بند ہو گئیں، آپ کہیں لاہور کا ٹی وی اسٹیشن بند ہو گیا، کراچی کا ٹی وی اسٹیشن بند ہو گیا، اسلام آباد کا ٹی وی اسٹیشن بند ہو گیا، کوئی پوچھے کیسے، کہیں کہ میرے ٹی وی پر اب کوئی پروگرام بولیے نہیں آ رہا، پڑوسی نکلتا ہوا آئے وہ کہے نہیں میرے ٹی وی پر سارے پروگرام آ رہے ہیں، ٹی وی اسٹیشن بند نہیں ہوا، تو سمجھدار کہے گا کہ ٹی وی اسٹیشن تو اب بھی چل رہا ہے، تیرے ٹی وی کا چینل خراب ہو گیا، تیرے ٹی وی کا چینل خراب ہو گیا ہے، تیرے ٹی وی کی سوئی اسٹیشن پہ نہیں رہی، ہل گئی ہے، یہ چینل خراب ہو گیا ہے، تو ٹی وی کا چینل ٹھیک کر، اپنی سوئی کو اسٹیشن پر لگا، تصویر بھی نظر آئے گی، آواز بھی سنائی دے گی، تصویر دکھائی بھی دے گی، آواز سنائی بھی دے گی۔ لوگوں، نشریات مدینہ آج بھی جاری ہیں، گنبد خضرا کا فیض، دیدار مصطفیٰ کے جلوے آج بھی جاری و ساری ہیں۔ ہمارا دل ٹی وی کی سکرین کی طرح ہے، وہاں کے دیدار کے جلوے جاری ہیں، اگر ہمیں دکھائی نہیں دیتے تو ہمارا چینل خراب ہے، اگر سنائی نہیں دیتے ہماری سوئی خراب ہے۔ آؤ اپنے دل کی سوئی مدینہ کے اسٹیشن پر لگا دو اور اپنے دل کے ٹی وی کا چینل درست کر لو، خدا کی قسم دکھائی بھی دے گا، سنائی بھی دے گا۔